ایک پیغام ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہنا. ہمارا گھر یہ گھر نہیں، یہ تو مسافر کا گھر. ہمارا گھر تو جنت میں ہے انشاءاللہ، اور اس کے پہنچنے کے لیے، اس جنت میں جانے کے لیے اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے کر بھیجا. اور کمال کا معجزہ ہے، ہر گھر میں موجود ہے. مسلم گھرانوں کی یہ زینت، آیا ہوا مہمان جب صبح کے وقت گھر سے مصلی اور قرآن مانگتا ہے. کوئی ایسا بھی گھر ہے جو کلمہ پڑھتا ہو اور گھر میں جائے نماز اور قرآن مقدس نہ ہو؟ اس قرآن کو اگر پڑھا جائے اور سمجھا جائے جنت کے مناظر ہیں، دوزخ کے مناظر. جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کا بھی ذکر. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہاں پر وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ جنت نہیں، جنت الفردوس کے اندر ہمیں محل ملے. جنت میں جانے کا راستہ بڑا ہی آسان، نجات کا راستہ بڑا ہی آسان ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے واسیوں کو یہ پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم اس بات کا اقرار کر لو کہ لات اور منات کچھ نہیں دیتا، عزا اور حبل کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس پر ایمان لے آؤ. لا الہ دنیا کے بنائے ہوئے سارے مشکل کشاؤں سے، حاجت رواؤں سے، بگڑی بنانے والوں سے اور سنوارنے والوں سے، سب سے اپنے دامن کو چھڑا کر اس بات کا اقرار کر لو کہ الا اللہ ایک ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے اور اسے رب کہا جاتا ہے. اور یہ پیغام ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 13 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باسیوں کو، مکہ کے شہریوں کو، اپنی برادری کو، اپنے رشتہ داروں کو یہی پیغام دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ. اور جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا، اگر ابو بکر تھا تو صدیق بنا، عمر تھا تو فاروق بنا، عثمان تھا تو غنی بنا، علی تھا تو حیدر کرار بن گیا. یہ کلمے کی برکت تھی کہ صحراؤں میں چرواہے نے پڑھا تو آسمان والے نے کہا اس کو کہہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کلمے کی برکت.
یہ کلمہ پیغام کیا دیتا؟ یہی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اور دنیا کے لوگوں، پوری دنیا انسانیت، آدم کی اولاد، کان لگا کر ایک مثال سن لو۔ رب کہہ رہا، کیا سنیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ اور آج ہر بستی کا اپنا مشکل کشا، ہر بستی کا اپنا حاجت روا، اپنے ہاتھ سے نہلا کر، کفنا کر، چارپائی پر ڈال کر، کاندھوں پر اٹھا کر، قبر میں اتار کر، اسی کو پھر آوازیں دینے لگ جاتے ہیں۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، یہ دعوت نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ پیغام چلتا ہی رہے گا۔ باقی گناہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے اکبر الکبائر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، سب سے بڑا گناہ؟ سب سے بڑا گناہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تیری تخلیق کر رہا ہے، تجھے بنا رہا ہے، سوار رہا ہے، ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے در پر جب پہنچتا ہے تو یہ وہ کلمہ توحید ہے جو محمد الرسول اللہ نے مکہ کے باسیوں کو سنایا کہ لا الہ۔ ہمارے ہاں عام، آپ تو بہت نیک لوگ ہیں، عام بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، مجاہد کی مدد کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، یہ نیکی نہیں، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اور حقیقت میں پہاڑ، یہ بھی یاد رکھیے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر جب جہاد کے لیے مجاہد نکلتا ہے، یا وہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ جب وہ وصیتیں لکھ کر مارکے کے اندر اترتا ہے، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ جب یہ تلواروں کے سائے کے نیچے لڑتا ہے تو رب قبر کے عذاب کو اس سے ختم کر دیتا۔ یہ نیکیاں کہ پانی پلایا ایک عورت نے ایک جانور کے بچے کو، رب نے اس کی نیکی کو قبول کر کے جنت کا مالک بنا دیا، صحیح بخاری میں آتا۔ لیکن یاد رکھنا، اس نیکیوں کی بنیاد بھی کوئی چیز، اگر وہ بنیاد نہیں، نہ بھوکے کو کھانا کھلانا، نہ پیاسے کو پانی پلانا، نہ جہاد کے لیے مجاہد کا نکلنا، رب کے ہاں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی شے، وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ، یہ بنیاد اور اساس۔ یہی رب کہہ رہا ہے، جن کو تم رب کے علاوہ پکارتے ہو۔ کوئی بستی تو بتلاؤ، کوئی شہر تو دکھلاؤ کہ وہاں کوئی گنبد، کوئی آستانہ، کوئی پیر خانے نہ ہو۔ اللہ کی مخلوق کے سامنے جھک رہی۔ ان آستانوں پر حوا کی بیٹیاں ملنگوں کی گودوں کے اندر جھول رہی ہے،
غیر اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر اس کے فوت شدہ بندے کو پکارا جا رہا ہے. یہ وہ جرم اور ظلم ہے جس کے موجودگی کے اندر نہ رب کسی بھوکے کا کھانا قبول کرتا ہے نہ کسی پیاسے کا پانی قبول کرتا. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار. اگر ایک شخص کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے اور نماز روزہ زکوٰۃ حج اسے موقع ہی نہیں ملتا، دوزخ میں جائے گا؟ کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا، دوزخ میں جائے گا؟ نہیں. آیا ایک شخص اور پیغمبر کے